آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں، تب بھی آپ کو اس ویڈیو کا فائدہ ہوگا۔ بڑی بریکنگ نیوز کے مطابق بھارت مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہے۔ JF-17 طیاروں نے بھارت کی بینڈ بجا دی ہے۔ پاک فوج کی بھارت کے خلاف تازہ ترین بارڈر پر شدید کارروائی، مودی کے ہوش اڑ گئے۔ رام ناتھ سنگھ نے بڑی میٹنگ طلب کر لی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، JF-17 طیاروں نے دشمن کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ JF طیاروں نے دشمن کی بینڈ بجانی ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج کی بھارت کے خلاف بارڈر پر شدید کارروائی سامنے آ چکی ہے۔ پاک فوج نے بھارت کے خلاف بارڈر پر JF-17 تھنڈر طیاروں کی اڑان بھرتے ہی بھارت کے طیارے سموسہ نما تیجس بھاگ نکلا ہے۔ پہلے تیجس پاکستان کے بارڈر پر آیا، پھر پاکستان نے جب اپنے JF-17 تھنڈر اڑائے تو 27 فروری 2019 کی یاد تازہ ہو گئی۔ پاکستان نے بھارت کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور سموسہ نما جہاز پوری طرح شکست کھاتے ہوئے اپنے بارڈر سے دور جا گرا اور پاکستانی تھنڈر نے اس کا تعاقب کیا، لیکن بھارت بری طرح دم دبا کر بھاگ گیا، جس کے پاکستانی تھنڈر کی شکست جیت میں بدل چکی ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کا ایک اور کوارڈ کاپٹر بھی ڈرون مار گرایا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ پاک فوج کے سپاہیوں نے LAC کے ساتھ ہارس ویئرنگ سیکٹر میں بھارت کے نہ صرف طیارے مار گرائے ہیں بلکہ ڈرونوں کو بھی مار گرایا ہے۔ خیال رہے کہ پاک فوج کے جوانوں نے 5 جون کو بھی LOC کے قریب پاکستانی حدود میں داخل ہونے بھارتی کوارڈ کاپٹر مار گرایا ہے۔ ISPR کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جاسوس ڈرون LOC کے ساتھ خنجر سیکٹر میں گرایا گیا۔ اس اشتعال انگیزی کے دوران بھارتی کوارڈ کاپٹر جاسوسی کے لیے پاکستانی حدود میں 600 میٹر تک اندر گھس آیا تھا۔ بھارتی جاسوس ڈرون کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پاک فوج نے LOC کے قریب رواں سال کا 8واں بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا۔ راجستھان سیکٹر میں بھارتی فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت کا انکشاف ہوا ہے۔ معروف صحافی صابر شاکر نے ایک نجی TV چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوج کی پاکستان کی سرحد کے ساتھ راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی حرکت کی اطلاعات ملی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چینی فوج کے ہاتھوں لداخ میں مار کھانے کے بعد بھارت بری طرح بھوکلا چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیپال نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھائی ہیں، اس میں بھارت شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ کار نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندرونی جو مسائل ہیں اس وقت اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت پاکستان پر کسی طرح جارحیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ سول عسکری قیادت اس تمام صورتحال سے آگاہ ہے۔ ISI ہیڈ کوارٹرز میں کئی امور زیر غور آئے۔ اعلیٰ عسکری قیادت نے قومی سلامتی کے ادارے کا بھی دورہ کیا، جہاں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ترجمان افواج پاکستان کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، چیئرمین چیف آف آرمی سٹاف، چیئرمین چیف آف نیول سٹاف، پاکستان فضائیہ کے سربراہ اور DGISI کی جانب سے ادارے کی کارکردگی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس کے علاوہ ISI نے اعلیٰ عسکری قیادت کو ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید کہتے ہوئے لائن آف کنٹرول اور مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر خصوصی بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے قومی سلامتی کو یقینی ہونے کے حوالے سے خدمات کو سراہا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے عسکری قیادت کو بھارت کو بھرپور جواب دینے کے لیے فری ہینڈ دے دیا ہے۔ اس بات کا انکشاف معروف صحافی نے کیا۔ انہوں نے ایک نجی TV چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوج کی پاکستان کے سرحد کے ساتھ راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی حرکت کی اطلاعات ملی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چینی فوج کے ہاتھوں لداخ میں مار کھانے کے بعد بھارت بری طرح بھوکلا چکا ہے۔ نیپال نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھائیں، جس سے بھارت شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان فضائیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پاک غیرت کی دھمکیوں کے بعد ملک کے دفاع کے لیے
पाक फौज पहले से ही हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा हेडक्वार्टर में अस्करी क़यादत की मुलाकातें अहम अमूर ज़ेरे गौर आए हैं। चीन से लद्दाख में मार खाने के बाद अब खदशा है कि भारत पाकिस्तान के बाद किसी भी वक्त छेड़छाड़ कर सकता है। भारत मुसलसल पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। उनका मजीद कहना है कि मुल्क का दिफा करने के लिए पाकिस्तान फ़ज़ाइया अलर्ट पर है। भारत की तरफ से गुज़िश्ता साल से मुसलसल पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं। इससे पाक फ़ौज मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त अलर्ट पर है। उनका मजीद कहना है कि भारत की धमकियों और इश्तियाल अंगेज़ी के बाद हेडक्वार्टर में आला अस्करी क़यादत के इजलास में कई अहम अमूर ज़ेरे गौर आए हैं। उनका मजीद कहना है कि अस्करी क़यादत तमाम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। वाज़ेह रहे कि मंगल के रोज़ पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत ने ISI हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया है, जहां अस्करी क़यादत को कौमी सलामती और इलाकाई सलामती पर बड़ा ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ नासिम मुनीर भी इस मीटिंग में शरीक थे। ISI नदीम नज़र भी इसमें शरीक थे। इसके अलावा जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल भी इसमें मौजूद थे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी बड़ी ब्रीफिंग दी गई। माजाद रहे कि भारतीय फ़ौज ने एक मरतबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि भारत ने जो झड़पें की हैं, भारत को इसका इबरतनाक अंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की एयरक्राफ्ट गन्स भी तैयार हैं। इस सिलसिले में एयरक्राफ्ट गन्स की तैयारी जहाज़ों की जंग में इस्तेमाल होने की के खिलाफ पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ ये हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत को बुरी तरह शिकस्त देने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज सरहदों पर तैयार है। ना सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज बल्कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया हर सूरत सरहदों पर तैयार है। पाकिस्तान भारत को इबरत का निशान बनाएगा। भारत आखिर ये नहीं समझता कि भारत आखिर चाहता क्या है। भारत हर मोड़ पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पुरज़म है और भारत को इसका हर सूरत जवाब देना होगा। भारत ये जान ले कि पाकिस्तान अकेला नहीं है। पाकिस्तान के साथ चीन शामिल है, पाकिस्तान के साथ रूस शामिल है। पाकिस्तान की पूरी 22 करोड़ जो है आवाम भी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।